پیارے سامعین، میں ہوں جناب ملک ارشد اور ریڈیو باسین کی لائیو نشریات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب۔ پروگرام ہمارا جو ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے۔ اس پروگرام کو اسپانسر کیا ہے PCWR نے۔ پاکستان ادیان عالم جو ہے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مختلف جو ہیں بڑے ہیں، یہ ان کی اکٹھ ہے اور انہوں نے اس پروگرام کو اسپانسر کیا ہے۔ پروگرام جو ہے اس میں ہم نے بات کرنی ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے دنیا میں کتنی تبدیلی لا رہی ہے اور اس کے کیا مضر اثرات جو ہیں انسانوں پہ پڑ رہے ہیں، زمین پہ پڑ رہے ہیں، جانوروں پہ پڑ رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے جناب، اور اس کا تدارک کیسے کیا جائے۔ تو آج کی مجلس جو ہے، آج کی ہماری اکٹ بڑی اچھی ہونے والی ہے جناب عالی، اور ہمارے معزز مہمانان گرامی جو ہیں موجود ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ، ان کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ سابقہ صوبائی وزیر مذہبی امور قاری روح اللہ مدنی صاحب موجود ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا جی، یہ سونے کا وقت ہوتا ہے دوپہر کا، اور اس وقت آپ تشریف لے کے آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی محبت جی۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی پادری جوزف جان صاحب، ان کی بڑی محبت، بڑی مہربانی۔ آپ جو ہیں تو کرسچن جو ہے تو ریلیجن سے تعلق ہے اور جو ہے فیتھ فرینڈ ہیں اور فیتھ لیڈر ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آپ سے استفادہ کریں گے کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہیں۔ پروگرام جو ہے تو اس کے آغاز میں قاری روح اللہ مدنی صاحب، چونکہ آپ جو ہیں پائنیئرز ہیں، تو میں یہ ذرا پرسپیکٹیو اس کا جو پس منظر جو ہے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا جو PCWR ہے، پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن، یہ اس کا سٹارٹ ہونا اور پھر اس میں خاص طور پہ کور ایشو جو ہے کلائمیٹ چینج جو ہے اس کو ایڈریس کرنا، اس کی تھوڑی سی ذرا سی میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری بتائیں جناب، اور یہ جو ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، مقاصد کیا ہیں، تاکہ ہمارے وہ سامعین جو کہ جنہوں نے ہمیں فرسٹ ٹائم جوائن کیا ان کو اس کا سارا پس منظر پتہ چل جائے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مالک صاحب۔ پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن یا مجلس ادیان عالم پاکستان، یہ ایک ایسا ادارہ، ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ 2004 میں اس مقصد کے لیے وجود میں آئی جی کہ ہم بین المذاہب اور بین المسالک رابطے کے اوپر اور ہم آہنگی کے اوپر کام کر سکیں۔ جی جی ہم نے اس کام کے اوپر 2004 سے محنت کی جی اور کافی حد تک ہم اس کے اندر کامیاب بھی رہے، ماشاء اللہ۔ جی ہاں۔ لیکن جیسا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ منصوبہ بناتے ہیں، جی اچانک موسم خراب ہو جاتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، ہوا جاتی ہے، تو وہ سارے پروگرام جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جی جاتے ہیں۔ جی جی بالکل تو ہم بھی ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہوئے ہیں جی جی اور ہم نے اپنے پروگرام کے اندر ماحولیاتی مسائل کو بھی اچھا، شامل کر دیا۔ اور اس کی بڑی زبردست یہ وہ ہے کہ اس کو مطلب مذہبی حوالے سے ایڈریس کیا جی جائے۔ جی بالکل، اور اس میں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مذہب کا ماحولیاتی مسائل کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جی میرے خیال میں یہ ان کی لا علمی اور ناواقفیت ہے، ورنہ ہم دیکھیں تو دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ایسا مذہب ہو کہ جس نے ماحولیاتی مسائل کے اوپر توجہ نہ دی ہو۔ صحیح بات ہے۔ اور میں چونکہ اسلام سے تعلق رکھتا ہوں، جی جی تو اس وجہ سے میں صرف اس کے بارے میں بات کروں گا کہ اسلام نے اس کے اوپر کافی توجہ دی ہے، صحیح۔ اور دو جو ہے نا وہ اسپیکٹس ہیں اس کے۔ ایک تو یہ ہے کہ ماحول اور ماحولیاتی مسائل کے متعلق مذہب کی تعلیمات کیا ہیں، صحیح کیا ہدایات ہمیں دی ہیں، جی کیا طریقے ہمیں سکھائے ہیں، صحیح کون سی احتیاطی تدابیر جو ہے اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا جی ہے۔ جی بالکل تو ایک تو یہ، اور یہ بھی اپنی جگہ پہ یہ بہت اہم چیز ہے، صحیح بات ہے۔ اور جتنا آپ اس کے اوپر مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر یہ مسئلہ تو ابھی چند سال پہلے جی جی سامنے آیا ہے، بالکل بالکل اور اس کے اوپر محکمے اور وزارتیں تو ابھی چند سال پہلے بنی ہیں، بالکل بالکل لیکن مذاہب نے آج سے ہزاروں سال پہلے اس کو ایڈریس کیا ہے اور اس کے بارے میں ہدایات دی ہیں۔ صحیح
پھر یہ کہ مذہبی چیزوں کو اور مذہبی ہدایت کو سمجھنے والے لوگ کون ہیں. ظاہر ہے کہ وہ مذہبی رہنما ہوتے ہیں، بالکل مذہبی بالکل لیڈر ہوتے ہیں. صحیح بات. تو ہم نے چاہا کہ ان کو بھی انوالو کریں صحیح. اور وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور خود مذہبی رہنما اور مذہبی ادارے جو ہیں وہ کیسے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اور مذہبی ادارے جو ہیں وہ بہت سارے مساجد ہیں، مدارس ہیں، چرچز ہیں، گردوارے ہیں، مندر ہیں، اور بھی بہت سارے مذہبی صحیح. تو ان کو کیسے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکے، کیسے لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا جا سکتا ہے اور کیسے لوگوں کی رہنمائی کی جا سکتی ہے. تو ہم یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، ان کے اوپر ہم فوکس کر رہے صحیح. ہیں: مذہب کی تعلیمات اور مذہبی رہنماؤں کا کردار. اور اس کے پرسپیکٹو میں جی موسمیاتی تبدیلی کو کیسے کوپ کیا جائے، جی کیسے روکا جائے. قائد جی صاحب آپ نے ماشاءاللہ جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے جی. اب ہم چلتے ہیں جی، ہمارے ساتھ پادری جوزف جان صاحب موجود ہیں جی. پادری صاحب ایسے ہے کہ یہ جو مطلب ہے کہ جیسے قاری رول اللہ مدنی صاحب نے بتایا، کرسچینٹی بھی جو ہے تو وہ بھی ایک آفاقی مذہب ہے، اور وہ بتائیں جناب وہ ہمیں کیا درس دیتا ہے، کس طرح سے دیکھیں وہ جو بنیادی ہماری تعلیمات ہیں نا وہ ملتی ہیں اسلام کی اور کرسچینٹی کی. تو وہ جب یہ قصہ جنت سے شروع ہوا، وہاں سے ذرا شروع کریں کہ یہ اس میں بھی جو اس کا جو پرسپیکٹو ہے تو وہاں بھی جنت جو ہے تو وہ بھی تو ایک باغ ہی تھا نا، اور ماحولیات ہی تھا. تو ذرا اس کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں جی، اور آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ موسمیاتی تبدیلی کو ہم مذہبی پرسپیکٹو میں کیسے مطلب ہے کہ اچھا بنا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، اور انسانیت کے لیے بہتری کی طرف اقدامات اٹھا سکتے ہیں. ملک صاحب تھینک یو، اور میں ویلکم. تمام سامعین کی خدمت میں بھی خداوند یسوع مسیح کے نام میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. ملک صاحب، آپ نے جو کویشچن ریز کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دو آرائیں بڑی ان دنوں پاپولر ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ بنی نوع انسان کے رویوں کی وجہ سے ہے، جی لیکن کچھ لوگ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نیچرل ہو رہا ہے. لیکن بائبل مقدس اس حوالے سے ہمیں کیا درس و تعلیم دیتی ہے؟ جی اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم بائبل مقدس کی پہلی کتاب اور اس کے پہلے چیپٹر کو ہی پڑھتے ہیں، پیدائش کی کتاب کو، تو ہمیں وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جب خدا نے جو اس تمام کائنات کا کریٹر ہے، جب اس نے چیزوں کو کریٹ کیا ہے، خلق کیا ہے، تو اس وقت بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا نے جب سورج، چاند، ستاروں کو بنایا تو خدا نے کہا اچھا ہے. جب خدا نے چرند اور پرند کو بنایا تو خدا نے کہا اچھا ہے. جو چیز بنائی گئی ہے خدا نے وہ پرفیکٹ بنائی ہے. صحیح. لیکن اسی میں پتہ چلتا ہے کہ بنی نوع انسان سے کچھ کوتاہی ہوئی، جس کی وجہ سے جو انہوں نے اس خوبصورت ماحول کو جو باغ عدن کی صورت میں ہمیں ملتا ہے، جی اس میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. وہ ذمہ داری اس حوالے سے ہے کہ جب ہم بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے بنی نوع انسان کو دو کام دیے. پہلا کام یہ دیا کہ وہ باغ کی باغبانی کرے، صحیح. اور دوسری ذمہ داری دی کہ وہ اس کی نگہبانی کرے. جی تو باغبانی تو اس حوالے سے ہے کہ وہاں پہ کام کرے گا تو اس کی بدنی ضرورتیں پوری ہوں گی. جی لیکن نگہبانی اس حوالے سے ہے کہ اگر کوئی اس باغ کو یا اس ماحول کو خراب کرتی، نقصان پہنچاتی ہے، تو بنی نوع انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو روکے. میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ جو موسمی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو ابھی تک آ چکی ہیں، یہ ساری بنی نوع انسان یا انسانی رویوں کی وجہ سے ہے. لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو خدا نے انسان کو ان تمام چیزوں کے اوپر حاکم ٹھہرایا ہے. اور دیکھیں جو مالک ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے،
لیکن انسان جو ہے، بنی انسان جو ہے، وہ اس کا کسٹوڈین ہے، بالکل وہ اسٹیورڈ ہے. صحیح. اور جب ہم اسٹیورڈ ہیں یا کسٹوڈین ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو خدا نے ہمیں چیزیں دی ہیں تو ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہے اور اس کو بہتر طریقے سے لے کر آگے بڑھنا ہے. بھائی صاحب بہت خوب جی، آپ نے جو نقطہ ریز کر دیا نا، جو ہم تک میسج پہنچا ہے کہ ہمیں کسٹوڈین بنایا گیا مگر ہم فیل ہو گئے. مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، مولانا قادری صاحب، مولانا وسیع اللہ قادری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. یہ مائک ذرا ادھر کر لیں جی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ نے سر یہ جو ہے تو ہمارے بڑوں کی باتیں سنی ہیں، اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ دیکھیں پہلے ہمارے ہاں بہت گرین درخت ہوتے تھے بازاروں میں، سڑکوں پہ، اور وسیع و عریض رقبے پہ باغات ہوتے تھے. یہ انسان نے جو ہے تو بے دریغ جو ہے اس کی کٹائی کی ہے، جنگلات ختم ہو گئے ہیں. تو وہ جو 5% جو جنگلات تھے وہ 2.5% پہ آ گئے ہیں. تو انسان کو یہ فکر نہیں ہے کہ جناب یہ جو ہے تو انہی سے جو آکسیجن نکلتی ہے وہ ہم جو ہے انہیل کرتے ہیں. آپ کیا فرمائیں گے مذہبی پرسپیکٹو میں ہم کس طرح سے یہ جو وبال ہے، یہ ایک بلا آ رہی ہے جی، خدا نخواستہ وہ دن دیکھیں کرونا کے دنوں میں ہم سانس نہیں لے سکتے تھے، آکسیجن کی کتنی کمی تھی. تو یہ بتائیں جناب علی کہ کس طرح سے اس کو کوپ کیا جائے، کس طرح اس کو روکا جائے. آپ اپنے ذریعے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عالی، ایک الحمدللہ ایک عالمی موضوع پر آپ نے جو سوال کیا. اسلام تو ایک آفاقی مذہب ہے جی اور فطری مذہب ہے. جی تو ایسا کوئی مسئلہ دنیا میں نہیں جس کا حل اسلام و شریعت میں نہ ہو. تو ماحولیاتی آلودگی کے لیے جو ویسے تو بہت سے اقسام ہے آلودگی کے، زمینی آلودگی، صوتی آلودگی، آبی آلودگی، صحیح. غذائی آلودگی. جی سب چیزوں کے لیے قرآن عظیم الشان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں گویا کہ رہنمائی موجود ہے. آپ نے درختوں کے بارے میں پوچھا تو یہ ایک حقیقت ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے درخت ایک ضرورت بھی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے حدیث کے رو میں درخت انسان کے لیے دنیاوی اور اخروی دونوں لحاظ سے نجات کا باعث ہے، اچھا ایک سبب ہے. صحیح. اور اس پر ایک حدیث میں پیش کروں گا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان پر گزر رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. تو وہاں پہ ایک دو مسلمانوں کی قبریں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ قبر کن کی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا فلان اور فلان. فرمایا یہ قبر جو ہے صاحبان قبر یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہے. اللہ. اور وہ اسباب بھی بتائے کہ یہ ایک ایسا تھا کہ چغلی کرتا تھا، اچھا اور ایک دوسرا یہ پیشاب کی چیونٹیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا. اچھا یعنی یہ دونوں عذاب قبر کے اسباب بھی بیان فرمائے. اور پھر فرمایا کہ ایک درخت کا شاخ لے آئے، صحابہ کو فرمایا. صحیح. تو وہ شاخ جو تھا اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا. ایک درخت کا ٹکڑا ایک قبر پر لگایا، دوسرا دوسری پر، اور فرمایا کہ جب تک یہ درخت کے شاخ ہرے ہو، جب یہ سبز ہو، جی تو یہ ان کی زندگی ہے درخت کی. جی تو یہ تسبیح پڑھیں گے اور قبر کے نیچے، زمین کے نیچے جو عذاب قبر ہے یہ ان سے ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو اب یہ تصور کریں کہ درخت کے لیے درخت کتنی ضروری ہے کہ اس میں دنیاوی لحاظ سے، اور یہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ ہم خراب کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. بالکل جیسے خداوند قدوس قرآن عظیم الشان میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یعنی خشکی میں، زمین میں اور سمندر میں جو فساد ظاہر ہو گیا، جو خرابی آئی ہے، یہ کیوں؟ یہ انسان اپنے ہاتھوں سے لاتا ہے، انسان کے اپنا کرتا دھرتا ہے. بالکل. تو اس لیے مطلب ماحولیاتی جو ذمہ داری ہے، یہ اگر میں کہوں کہ انفرادی معاملہ بھی نہیں، عالمی معاملہ ہے.
ساری دنیا کی، اور اس پر چاہیے کہ عوام میں ایسا اپنے جو ہمارے ارباب اقتدار ہے ان پر زور لائے. عوام اس کے بارے میں، جیسے ہم اور حقوق کے لیے ہم دھرنے کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ یہ مطلب مہنگائی ہے، فلان ہے، تو یہ سب سے زیادہ ہمارا مسئلہ ہے. مولانا صاحب وہ تو اس کے اوپر مطلب حکام والا پہ ہم زور لائیں گے، مگر ہمارا اپنا رول یہ ہے کہ ہم گھر میں ایک چھوٹا سا جو ہے پودا تو لگا سکتے ہیں نا. جی جی مطلب ہے کہ ہم اپنے اسی، جیسے آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ لگا دی نا، جی جی تو یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فلاور پارٹس کے اندر جو ہے تو گملوں میں ہمیں ایک قلم 5-5 روپے کی ملتی ہے. وہ چھوٹی وہ نہیں ہوتی، وہ جو شاپر میں ہوتی ہے. مثال کی بات ہے نا جی، ایک چھوٹی سی کیاری میں کسی اگر مطلب ہے گملہ نہیں ہے تو کسی ڈبے میں، ٹین میں، تو یہ ہمیں آکسیجن دیتا ہے نا جی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اپنا بھی کردار ہے. آپ کی طرف انشاءاللہ پھر آئیں گے، اسی موضوع کو آگے کنٹینیو کریں گے. میں قاری صاحب کی طرف آتا ہوں. جی قاری اللہ مدنی صاحب، یہ بتائیے گا کہ PCWR کا بہت بڑا رول ہے اس حوالے سے، اور اویئرنیس پھیلانے میں بہت ہی بڑے پیمانے پہ آپ لوگوں نے جو ہے تو کام جاری کیا ہوا ہے. سیمینارز ہوتے ہیں، جو ہے پلانٹیشنز مہم ہوتی ہیں. کچھ اس کا احوال بتائیں کہ کتنی مطلب ہے کہ کہاں کہاں پلانٹیشن ہو رہی ہے. کچھ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے تو درختوں، کیونکہ یہ ماحولیاتی تبدیلی میں سب سے بڑا رول درخت ہی ادا کر سکتے ہیں نا جی. پانی کی آلودگی وہ بھی اس کی طرف بھی آئیں گے، مگر یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ کیا کیا اسٹیپس آپ اٹھا چکے ہیں. مجھے کچھ پتہ چلا ہے کہ مختلف جگہوں پہ جو ہے تو آپ نے قرآنک گارڈن اور بیبلکل گارڈن وغیرہ، تھوڑی سی اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیں جی. جی ملک صاحب، یہ ماحولیات کا مسئلہ ایسا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے سے اس کا تعلق ہے. اکانومی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، صحت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بالکل گرمی سردی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بالکل بالکل. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اس لیے بندہ جو ہے وہ جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے اسی شعبے کے اندر رہتے ہوئے ماحول کی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے. سے ہمارا جو رول ہے وہ مختلف چیزوں سے تعلق رکھتا ہے. جی ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر شعور پیدا کرتے ہیں، آگاہی پیدا کرتے ہیں، اویئرنیس. اور وہ جہاں بھی اس کا موقع آتا ہے تو ہم بلا تعمل اس کا اظہار کر دیتے ہیں. آج بھی میں توجہ دلاؤں گا اس فورم کے ذریعے کہ ہمارے یہاں پشاور صدر میں، جی جی یہاں آپ کے اس اسٹوڈیو سے لے کے جی جی آخر تک بالکل. یہاں بہت بہترین کام ہوا ہے. بجلی کی تاریں انڈر گراؤنڈ ہو گئی ہیں، ٹیلی فون کی لائنیں، اور باقی جتنے کام تھے، پارکنگ، سب کچھ وہ. جی جی لیکن ایک چیز جو ہے اس کے اوپر شاید یہ ہمارے جو پلانرز تھے انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، اور وہ کہ اس پوری سڑک کے اوپر پودے نام کی کوئی ایک چیز انہوں نے باقی رہنے نہیں دی. ویسے وہ پرانے درخت ہیں، وہ جو سینکڑوں سال پرانے جو ہے نا، وہ مال روڈ کے اوپر ہے. جی جی اس صدر روڈ پہ اچھا آپ، اچھا اچھا جی جی، جس کو مطلب ہے کہ رینوویٹ کیا گیا ہے نا. ہاں جی، صدر روڈ پہ کوئی نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے. یہ افسوس کی بات ہے ویسے. جی ہاں، تو یہ جو ہے نا یہ ہماری پلاننگ کا حصہ ہونا چاہیے. ایسے قاری صاحب، میں سوری ٹو کٹ یو، یہ ایسے ہے کہ وہ لوگ جو تھے آج سے مطلب ہے کہ 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے یا 30، وہ دیکھیں یہ پشاور کے اندر ہی آپ دیکھیں جہاں بھی دکان ہوتی تھی اس کے آگے ایک درخت ہوتا تھا. جی جہاں گھر ہوتے تھے گلیوں میں، وہ میدانیوں میں درخت ہوتے تھے. وہ تو ہم سے زیادہ جو باشعور تھے. ہم تو جتنا آگے جا رہے ہیں ہم اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. تو یہ آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تو سب کچھ رینوویٹ ہو گیا، مگر پودے نام کی چیز نہیں ہے. جی ہاں، بالکل. بالکل اس میں یہ جس بندے نے اس کو ڈیزائن کیا، جی اس کو ذرا بلا کے ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ نے اس پوری پلاننگ کے اندر آج کے سب سے اہم ترین مسئلے کو کیسے اگنور کیا. یہ صحیح بات. تو ہم جو شعور پیدا کرتے ہیں وہ اس طریقے سے. باقی ایک طریقہ جو ہے وہ یہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق چونکہ زیادہ تر مذہبی رہنماؤں اور مذہبی مقامات سے ہے، بالکل تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے ماحولیاتی مسائل کے یعنی ناخوشگوار اثرات کو کم کرنے کے لیے.
ایک طریقہ یہ ہے کہ پودے لگائے جائیں، پلانٹیشن کی جائے. اب اس کے لیے بھی جو ہے وہ ترغیب دینے کی ضرورت ہے. ترغیب دینے کے مختلف طریقے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ دیکھیں کئی پودے ایسے ہیں، درخت ایسے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، بائبل کے اندر موجود ہے. اب آپ دیکھیں کھجور کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے، زیتون کا ذکر موجود ہے قرآن کے اندر، اور اسی طریقے سے انجیر کا ذکر جو ہے موجود ہے. مجموعی طور پر باغات کا جو ہے نا وہ ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے. تو ہم نے اس چیز کو استعمال کیا اور قرآنک گارڈن یا بیبلیکل گارڈن کا تصور دیا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر جن پودوں کا ذکر ہے کسی ایک جگہ پہ وہ سارے پودے لگا دیے جائیں. اس کے لیے آپ کو ایکڑز اور جو ہے نا جری کے حساب سے رقبے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی سی جگہ میں بھی آپ یہ 8-10 پودے لگا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو بائبل کے اندر وہ ہیں درخت، ان کا ذکر موجود ہے، تو ان کے لیے بھی اب اس کے لیے ہم نے جو ہے نا مختلف طریقے استعمال کیے. مثلا مدارس کے اندر جو خالی جگہ موجود تھی، مساجد کے اندر جو خالی جگہ موجود تھی، یا چرچز کے اندر جو خالی جگہ موجود تھی، ہم نے ان کو استعمال کیا. اس سے خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوا، ماحولیاتی مسئلہ جو ہے وہ بھی حل ہوا، اور دوسری بات یہ کہ لوگ اس کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ہماری مذہبی کتاب کے اندر ان کا ذکر ہے، تو وہ شوق سے لگاتے بھی ہیں وہ پودے اور پھر ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. تو ہم اس طریقے سے بھی اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں. ماشاءاللہ جی قاری صاحب، یہ بہت بڑا جو ہے تو یہ ایک ڈرائیو ہے، ایک جو ہے تو مہم ہے جس پہ آپ لوگ جو ہے تو اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. پادری جوزف جان صاحب، اسی چیز کو میں آگے بڑھاؤں گا جی. جیسے قاری صاحب نے کہا کہ قرآنک گارڈن آپ لوگوں نے بیبلیکل گارڈن جو ہے تو وہی PCWR کے فورم پہ آپ لوگوں نے اسٹیبلش کیا. یہ بتائیے کہ کہاں پہ اسٹیبلش کیا ہے اور کیا وہ پھل پھول رہا ہے اور اس کی لوگ قدر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ میں PCWR کی اس بڑی خدمت کے شکر گزار ہوں، اور خصوصی طور پہ اپنے جو چیئر ہیں قاری روح اللہ مدنی صاحب، ان کی لیڈرشپ اور ان کی ساری انکریجمنٹ کے لیے. اور ہم نے پشاور کنٹونمنٹ میں 2 جگہوں پہ بیبلیکل گارڈنز بنائے ہیں. ایک سینٹ جانس کیتھیڈرل میں ہے اور ایک سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ میں ہے. اور اس سے بہت سے لوگوں کو آگاہی ملتی ہے کہ ان کی مقدس کتاب میں کون کون سے درخت ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ان کا ایک تعلق، ایک ریلیشن بلڈ اپ ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی کیئر بھی کرتے ہیں، سنبھالتے بھی ہیں. اور یہ بہت بڑا کام ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ آپ بہت ساری اور باتیں بھی کر سکتے ہیں جس سے لوگوں کا انٹرسٹ بڑھے. مثال کے طور پہ آپ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کارڈز لگا سکتے ہیں پلاسٹک کورنگ کے ساتھ، جس کے اندر لکھا ہو اس پودے کا نام کیا ہے، اور یہ پودا بائبل مقدس میں یا قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا ہے. تو اس طرح سے لوگوں کا شوق بھی بڑھے گا اور لوگ اس کو انجوائے بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی، اور ایون اپنے گھروں میں بھی ایسے پودے لگائیں گے. ابھی جو سینٹ جانس کیتھیڈرل میں ہے، وہاں پر میں خود اس کی لک آفٹر کرتا ہوں. میں نے اپنے گھر کے ساتھ یہ بنایا ہے، اور اس میں جی اور اس میں بادام، انجیر، انگور، پھر چیڑ، پھر ابھی دیودار بھی میں نے لگایا وہاں پہ، پھر زیتون ہے، اور کھجور میں نے لگائی تھی لیکن وہ چل نہیں سکی، لیکن ابھی پھر میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. سیب ہے. سو یہ وہ سارے پودے ہیں. اور میں بلکہ پرسوں ونگ 2 کی ہیڈ مسٹر سے ملا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جب چاہیں تو اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ ان کو بتایا جائے. ایک اور یہ کویسچن آ رہا تھا کہ ایک مطالعاتی دورہ جو ہوتا ہے نا جی، بچوں کا مختلف جو ہے
تو خاص طور پہ مشنری اسکول جی، جو جی، ہوتے ہیں نا جی، جی، وہ جو- بچے آئیں گے دیکھیں گے بالکل، تو ہاں۔ ان کے دل میں انٹرسٹ بڑھے گا نا۔ جی، تو میں نے ہیڈ مسٹر صاحبہ کو یہ کہا تو وہ بڑی خوش ہوئیں، کہنے لگی یہ تو بڑا اچھا ہے، تو کہنے لگی کہ میں بچوں کو بھیجوں گی، تو دیکھیں آنے والے دنوں میں بتائیں گے، لیکن اس سے ہمارا بھی جو پیار ہے وہ اور بڑھے گا کہ ہم اگر کوئی کام کر رہے خدمت کر رہے ہیں تو لوگ اس سے استفادہ ہو رہے ہیں۔ صحیح، تو میں سمجھتا ہوں آل کریڈٹ گوز ٹو پی سی ڈبلیو آر اور ان ماشاء کی اللہ۔ ساری خدمت کے لیے، جی، اور جی، اس کے اوپر اور بھی کام وہ ہوتے بھی رہیں اور گے۔ آپ سب لوگوں کا جو ہے تو اس میں بالکل، کردار ہے، ہر بالکل۔ بندہ جو ہے تو ایک سپاہی ہے، وہ اپنا رول ادا اور کر رہے ہیں جی۔ ابھی جب آپ آئیں نا کیتھیڈرل میں تو بلیو می، حالانکہ کینٹ میں تو ویسے ہی ٹمپریچر تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے، جی، 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 لیکن آپ کیتھیڈرل کے اندر آئیں گے تو کنٹونمنٹ سے بھی وہ زیادہ ڈراپ کرے گا ماشاء وہاں اللہ، پہ۔ یہ آ کے اس کا اتنی ہم ایک دن اتنی پوری ویڈیو اتنے بنائیں گے جی اس کے درخت اوپر اور انشاءاللہ اتنے جی۔ پلانٹیشن وہاں اس پہ پہ کی ایک گئی۔ انشاءاللہ آ کے ایک علاج پورا بنائیں گے انشاءاللہ جی، آپ سے ٹائم لیں گے انشاءاللہ۔ یو آر ویلکم۔ تھینک یو جی۔ آتے ہیں جی قادری صاحب کی طرف، مولانا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں جی کہ اس حوالے سے جیسے کہ دیکھیں اب چرچ میں مسجدوں میں یہ جو میڈیسنل جو ہے پودے لگ رہے ہیں، مطلب مذہبی حوالے سے اور ساری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ممبر ہے نا جی، مسجد ممبر یا چرچ میں جو سروس ہوتی ہے یا گرودوارے میں، تو یہاں سے اگر پریچنگ کی جائے، مثال کی بات ہے جمعہ کا خطبہ جب ہوتا ہے نا جی، تو اس سے پہلے جو تقریر ہوتی ہے اس تقریر میں مختلف ایشوز ہوتے ہیں، بعض اوقات فرقہ وارانہ ایشوز بھی آ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چھوڑ کے تو یہ اس کیونکہ انسانیت کی بقا کے لیے نا جی، دیکھیں اب آپ کو اگر یاد ہوگا مجھے بار میں اس لیے کیونکہ میں لاشعور کا حصہ ہے کہ مجھے جب بڑا شدید کرونے کا اٹیک ہوا تھا اور آئی واز اباؤٹ ٹو ڈائی، اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی، اور وہ جو سلنڈر تھا وہ 24 گھنٹے میرے منہ پہ وہ لگا رہتا تھا، تو مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ جو کرونا آیا تھا تو اس نے کرسچن کو بھی، مسلم کو بھی، ہندو کو جو ہے تو سکھ کو، سب کو افیکٹ کیا ہے نا جی۔ تو انسانیت کی ہم بات کرتے ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس جو فورم ہے تو اس سے میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ؟ جناب علی، ایک تو الحمدللہ پی سی ڈبلیو آر اور قاری روح اللہ مدنی صاحب، ان کے محنت اور خلوص اور اس وجہ سے جو آپ فرما رہے وہی ہم کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہمیں شعور دیا، اور آپ نے جو بات بتائی کہ فرقہ واریت، تو میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ درخت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں مطلب کسی مذہب میں بھی پابندی نہیں ہے، بلکہ تعلیم۔ ان چیزوں کو اگر کہا جائے اور تو انسانیت کی بقا کے لیے اگر میں یہ کہوں تو یہ بھی سچ ہوگا کہ آپ یقین جانیں فرقہ واریت سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، آمین آمین، وہ بھی ایک نقصان ہے، لیکن اس سے زیادہ نقصان درختوں کی کٹائی میں اور اس چیز میں ہے، صحیح بات، انسانیت کے لیے۔ بالکل بالکل، تو الحمدللہ اس کے لیے ہم نے ممبر پہ بات کی بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور جب سے ان کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ گیا پی سی ڈبلیو آر کے ساتھ، تو الحمدللہ میں نے اپنے گھر کی چھت پر ایک پودے بھی لگائے اور چمن بھی اب بنایا۔ یہ سکسیس سٹوری ہے، جی یہ جی کامیابی ہے نا جی کہ تھوڑے سے گھر کی دیواروں پہ ٹائر وائر لگا کے اس میں بھی درخت لگائے۔ زبردست زبردست، اور ایک میں اور چیز بتاؤ، یہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے اور یہ اچھی جگہ بھی ہے۔ الحمدللہ ہم نے سب سے زیادہ درخت اپنے مقبرے میں لگائے ہیں، گڈ، کیونکہ مقبرہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سب لوگ آتے جاتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے، تو وہاں اگر کوئی آ جائے میت کے ساتھ دعا کے لیے تو کم سے کم ایک سایہ ہو کہ اس کے نیچے بیٹھ جائے آرام سے، وہ اطمینان سے وہ دعا کرے، تو سب سے بہتر جگہ وہ بھی ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ اس کے بعد جب ان کے ساتھ ہمارے ورکشاپ ہو گئی تو سب سے زیادہ درخت ہم نے اپنے مقبرے میں لگائے ہیں، اور اسی مطلب اس کے لیے تو جگہ زیادہ ہے، ہر کسی کی اللہ نے ہر کسی کو تھوڑا بہت چھت دیا ہوا ہے، اس کے اوپر اگر ہم گملے رکھیے اس میں مطلب پودے لگائے، تو الحمدللہ یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ عالمی طور پر کوئی بھی مذہب، یعنی یہ تو کہہ سکتے کہ مطلب درخت کاٹنا یہ جرم ہے، نہیں کرنا۔ اب بدقسمتی ہے، آج میں نے فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی کہ وہ پیچھے سے کوئی ویڈیو بنا رہا تھا اور بہت بڑی بڑی گاڑیاں وہ مطلب لکڑیوں سے بھرے تھے، وہ قیمتی لکڑی جو پہاڑوں میں ہوتے ہیں، وہ یہی بتا رہے تھے کہ کیوں اس طرح ہوتا ہے، کیا اس کا کوئی قانون وغیرہ۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ یہ ایک جو جیسے آپ نے فرمایا کہ جو پرانے درخت ہے وہ شہر میں ہے، تو جیسے ان لوگوں نے ہمارے لیے کیا تو ہمیں چاہیے کہ آئندہ نسل کے لیے کچھ کرے۔ اب اگر میں درخت لگاؤں تو اس سے ہمارے بچے، ہمارے آئندہ نسل
وہ فائدہ اٹھائے. اور یہ مطلب ہر طریقے سے ہو سکتا ہے. بندہ انفرادی اجتماعی طور پر اسکول میں مدرسوں میں اگر کسی بچے کو آپ بتائے کہ اب درخت لگائے اس پہ آپ کا نام ہم لکھیں گے اور اس کے ساتھ تو وہ شوق سے لگائیں گے. سر یہ آپ کی تو اس بات کو میں کنٹینیو کرتا ہوں تھوڑا سا آپ کو روک کے. جی ایسے ہے کہ میں نے ایک سٹوری پڑھی ہے کہ کوریا میں نا جی جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے یا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس جی کے نام کا وہ خاص جگہ پہ درخت لگا دیتے ہیں. جی جی اور وہاں پہ لکڑی اتنی مہنگی ہے کہ وہ بچہ بڑھتا ہے ساتھ درخت بھی بڑھتا ہے. جب وہ ماشاء جوان ہو جاتا ہے نا جی تو صرف ایک درخت کاٹتے ہیں تو اس کی شادی کے اخراجات اور اس کے تعلیمی اخراجات پورے ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ ایسے انسینٹیوز دینے جی چاہیے, ایسی جی ورک شاپس کرنی جی چاہیے جی جی کہ اس طرح سے مطلب ہے کہ یہ تو بینیفیشل بھی ہے. آپ اپنے جی گھر میں لگا لیں جی اور جی اس میں جو ہے دیار کا درخت لگا لیں. دیکھیں اس کی جی کتنی لکڑی مہنگی ہوتی صحیح ہے. تو اس طرح کے انسینٹیوز کی ضرورت ہے جی. بالکل اسی طرح ہے. مطلب ایک قیمتی چیز ہے. جی اور یہ ہے کہ درخت جو ہے وہ ایک زمین کا حسن بھی ہے. بالکل اب دیکھیں جہاں پہ آپ جنت کی تعریفیں سنتے ہیں قرآن میں یا اور آسمانی کتابوں میں تو اس کا جو سب سے بڑا حسن بیان ہوتا ہے کہ وہ باغ ہوگا. بالکل تو بالکل. یہ ایک زمین کے لیے ایک بہترین حسن بھی ہے. بلکہ جنت کو کا معنی ہی میرا خیال ہے باغ ہے نا. جنت کا معنی ہی باغ ہے جی جی. ایسی گنے درخت جس میں زمین اوپر سے زمین نظر نہ آئے. اچھا. تو مطلب یہ کہ یہ زمین کے لیے ایک حسن بھی ہے. بالکل. ایک مطلب ہم اس سے اطمینان بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور صدقہ جاریہ بھی کیوں حدیث میں یعنی اہمیت آپ دیکھیں حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایک درخت جو ہے وہ زمین میں گاڑتا ہے اور مطلب اس کو لگاتا ہے درخت اور قیامت آ جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں قیامت آ جائے لیکن یہ درخت لگائے. اچھا. یہ نہ چھوڑے کہ بس یہ- قیامت آ گئی تو درخت کو چھوڑے. اس کی یعنی اہمیت کو اجاگر اہمیت کرنے کی کے وجہ لیے سے. جی. جی بالکل جی جی بہت خوب جی. جی. قاری اللہ مزید صاحب یہ چونکہ بڑی دلچسپ بحث ہے ماشاء اللہ. میں نے جیسے شروع میں کہا ماشاء اللہ آپ ارباب علم و دانش ہیں سب تو بڑی اچھی نشست ہو رہی ہے. اب درختوں سے ہٹ کے ذرا پانی کی طرف آتے ہیں. پانی جو ہے نا جی اور پانی اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے تو اتنے ہاؤسنگ کالونیاں بنا دی ہیں. جی ٹی روڈ آپ دیکھیں شروع سے لے کے آخر تک جہاں بھی جائیں سوسائٹیز بن گئی ہیں. مطلب ہے کہ وہ باغات ختم ہو گئے ہیں. یہ تو چلیں درختوں کے حوالے سے بات کی ہے. پانی جو ہے ہم لوگ بہت اس کو پراگندہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے واٹر ٹیبل جو ہے اس دن ہوتا ہے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب آئے تھے وہ جغرافی کے چیئرمین ہیں تو کہہ رہے تھے کہ واٹر ٹیبل وہ پانی جو پہلے 100 فٹ میں نکل آتا تھا اب 300-400 فٹ میں بھی نہیں نکل رہا. تو یہ پانی کو بھی ہم بہت زیادہ ضائع کر رہے ہیں اور پانی کی بقا بھی بہت ضروری ہے. دیکھیے ہم ابھی تک بات کر رہے تھے درختوں کے جی اوپر لیکن درخت اسی جگہ پہ لگ سکتا ہے جہاں پانی ہو. جب تک اس کے لیے پانی کا بندوبست نہ ہو نہ ہو تو درخت نہیں لگ سکتا. صحیح بات ہے. یا لگ جائے تو پھر وہ بڑھ نہیں سکتا پانی کے بغیر. صحیح. اس لیے سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ اور زیادہ اہمیت جو ہے وہ پانی کی ہے. اور قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر زندہ چیز کی پیدائش جو ہے وہ تخلیق وہ پانی سے کی گئی ہے. یعنی اس کے بقا کا دار و مدار جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور پھر یہ کہ عربی زبان کے اندر بارش کے مختلف نام ہیں. اچھا. جی ہاں. تو ان میں سے ایک نام جو ہے وہ جو ہے نا حیا ہے. حیا یعنی زندگی. اچھا. حضرت عمر کے زمانے میں جب وہ خشک سالی آئی تھی اور قحط پڑا تھا جی جی. تو ان میں انہوں نے جو باتیں کی ان میں سے ایک روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہے اچھا. کہ جی ہم جب تک بارش نہیں ہوتی اس وقت تک ہم یہ بندوبست کرتے جائیں گے یہ پلاننگ کریں گے. تو اس کے لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا. تو یہ بنیادی چیز ہے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہم اس کا بے درے استعمال کر رہے ہیں. ہم آپ کو معلوم ہے اسی پشاور شہر میں ایک زمانے میں گیس نہیں تھی لیکن ہماری زندگی چل رہی تھی. بالکل. ٹھیک ٹھاک ہم زندگی گزار رہے تھے. اسی طریقے سے ایک زمانہ تھا بجلی نہیں تھی لوگ زندگی بسر کیا کرتے تھے. صحیح. بجلی کے بغیر کام چل سکتا ہے
گیس کے بغیر کام چل سکتا ہے، شاباش، پانی کے بغیر جو ہے وہ زندگی نہیں چل سکتی. کیا یہ اچھی بنے. بات کی آپ. اب ہماری جو ہے وہ کوتاہی دیکھیں، ہمارے ہاں بجلی کے لیے تو گھر کے باہر میٹر لگا ہوتا ہے، جی جی جی، گیس کے لیے باہر جو ہے میٹر لگا ہے، پانی کا میٹر جو ہے وہ نہیں لگا. صحیح بات. اور یہ کوئی نئی بات نہیں، دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پانی کے میٹرز لگے ہوئے ہیں. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی پانی وافر مقدار میں تو میٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وافر مقدار میں ہے، لیکن میٹر نہ ہونے کا ڈر یہ ہوتا ہے، اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے ہمیں کہ ہم بے فکر ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم جب بجلی کا میٹر ہوتا ہے تو ہم بلب جو ہے وہ کم جلاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ جلائیں گے تو بل زیادہ آئے گا. صحیح بات. تو جو ہے نا اسی طریقے سے پانی کا میٹر اگر لگ جائے تو ہر شخص کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ جی بجلی کی طرح اس کا بھی بل آئے گا، بالکل. پھر ہم اس کے اوپر کنٹرول کر سکیں گے. اور چونکہ یعنی جو ہے نا بے شک پانی زیادہ ہو کسی علاقے میں، لیکن احساس پیدا کرنے کے لیے یہ ایک ضرورت ہے. اور جو ہے ہمارے ہاں تو اس وقت یعنی پشاور کے بہت سارے علاقے شہر کے اندر یہ سیم زدہ تھے گھروں کی دیواریں جو جی ہیں، جی. اب وہ دیواریں خشک ہونے لگی ہیں. یہ محسوس چیز ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ اس زمانے پانی کا ٹیبل بہت اونچا تھا، اچھا. اب پانی نیچے جا رہا ہے. یعنی میں نے خود ایسے علاقے دیکھے ہیں جہاں گھروں کی بنیادیں کھودی جا رہی تھیں تو 3-3 فٹ کی گہرائی پہ پانی نکل آیا اور اس میں خشک مسالہ جو ہے وہ ڈالا گیا. اچھا. اب انہی علاقوں کے اندر 100 فٹ سے زیادہ نیچے پانی چلا گیا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ شاید وہاں پہ بھی پھر اس سے بھی زیادہ گہرائی پہ پانی نہیں مل سکے. اب یہ ایک تو پانی کی جو ہے وہ مقدار کم ہو رہی ہے، دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر اس پانی کو نکالنے کے لیے بجلی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. بجلی کتنی مہنگی. بجلی ہے نہیں، بالکل. اور جو ہے وہ مہنگی ہے. اور گھروں میں وہ موٹر کے ذریعے ہم کھینچتے ہیں اوپر جو ہے ٹینکی جی میں بالکل جاتا ہے، جی. پھر وہ نیچے آتا ہے. پھر ہم اسی پانی کا جو غیر ضروری استعمال ہے وہ گاڑیاں ہم اسی سے دھو رہے ہیں. جن گھروں کے اندر لانز ہیں جی جی. ان کو پانی اس یعنی تازہ پانی سے وہ ہم سیراب کرتے ہیں. جی جی. حالانکہ جو ہے نا موجودہ دور میں سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اور بہت سارے ممالک نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ یہ استعمال شدہ پانی جو ہے اس کو الگ سے لے جا کے ایک جگہ پہ جمع کر کے اس کو ری سائیکل کر کے اور ری یوز کرتے ہیں. جی وہ ری یوز کرتے ہیں. اس میں جو ہے نا بہت یعنی مثلا ہم گئے عمان میں، تو عمان کے اندر وہ تو ایک زیادہ تر علاقہ ان کا صحرائی ہے لیکن وہاں ان کے جو کیپٹل ہے مسقط، وہاں پہ ہمارے اسلام آباد کی طرح درخت پودے پھول وغیرہ یہ نہیں. ہم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیسے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ سارا پانی جو اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ ریسائیکلڈ پانی ہے. اور ہمارے یہاں تو بہت بڑے بڑے ادارے ہیں. مثلا آپ پشاور یونیورسٹی دیکھیں، پہلے تو ایک یونیورسٹی تھی، اب اسی کیمپس کے اوپر 4 یونیورسٹی کافی یونیورسٹیاں بن گئی. جی ہاں بلکہ زیادہ ہو گئی. بالکل جی. جی ہاں. اب ان کے اندر تقریباً 30-40 ہزار سے زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں. ہاسٹلس ہیں، گھر ہیں. یہ لاکھوں کی تعداد میں جاتی ہے. جی اچھا، وہاں پہ یہ لوگ ایک دن میں کتنے لاکھ گیلن پانی استعمال کرتے ہوں گے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے، تو کیا یعنی یونیورسٹی کا کام جو ہے نا وہ صرف ڈگری دینا نہیں ہے، پلاننگ کرنا بھی ہے مستقبل کے لیے. ریسرچ ہے. تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جی یہ جو اس کیمپس کے اوپر جو پانی استعمال ہو رہا ہے اس کو ہم کسی جگہ جمع کر کے اس کو ریسائیکل کریں اور ری یوز کریں. کتنے بڑے بڑے باغات ہیں یونیورسٹی کے اندر. بالکل بالکل.
تو ان کے لیے ہم استعمال نہیں قاری کرتے. صاحب اسی چیز کو ہم اگر دیکھیں تو یہ محمد ایجنسی دیکھ لیں، جی. مختلف جو ہے پہاڑی علاقے دیکھ لیں، وہاں پہ لوگ جو ہے تو بارش کا پانی اس کو جمع کر کے اسی کو استعمال کرتے ہیں. بالکل. قاری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ایسے ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہ ہم اویئرنیس کی ماشاءاللہ بہت زبردست باتیں ہو رہی ہیں، اور جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جی، یہ ہماری نرسری ہوتی ہے، پہلی دوسری کلاس ہوتی ہے، 5ویں کلاس تک، 8ویں کلاس تک جو ہے نا جی، تو اسی کو مطلب یہ ہے کہ جغرافی کا تو سبجیکٹ پڑھتے ہیں وہ، اسی میں جو ہے جی تو یہ کلائمیٹالوجی جو ہے تو شامل کر لیا جائے. تو وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو PCWR یہ سجیشنز دیں، یا مجھے اگر میرے نالج میں نہیں اگر ہے ایسا تو کس سٹیج پہ ہے، تو یہ کوشش میں سمجھتا ہوں ہمیں مل کے کرنی چاہیے. کیونکہ بچوں کو اگر چھوٹی ایج سے پتہ چلے گا کہ یہ بھئی درخت کاٹیں گے تو یہ نقصان ہوگا، چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی صورت میں، مطلب ہے ان کو اور بینیفٹ کی صورت میں، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا سبجیکٹ جو ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ جو سنسیفر جو سبجیکٹ جن کا وہ استعمال ہی نہیں رہا، جن کی وہ افادیت ہی نہیں، وہی پڑھتے رہیں. تو کیا آپ کی ویژن ہے اس حوالے سے؟ ملک صاحب بہت اچھا سوال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو علم ہے یا ایجوکیشن ہے وہ ہمیں اچھے برے میں تمیز کرنا سکھاتی ہے. صحیح. تو ایجوکیشن کا سسٹم اسی لیے انٹروڈیوس کیا گیا ہے تاکہ ہم ان بچوں کو اس لیول پہ لا سکیں تاکہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسکولوں کا اس میں بڑا رول ہے، اور PCWR نے اس کے اوپر بہت سی سفارشات مختلف سیمینارز میں اور ایسے مواقعوں پہ ان کو شیئر بھی کیا ہے اور دوسروں کے ساتھ بانٹا بھی ہے کہ ہم یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، ہم اس کا کم از کم ایک چیپٹر جو ہے وہ ہم چھوٹی کلاسز سے ہی شروع کریں تاکہ بچوں کو چھوٹی کلاسز سے ہی اس کی آگاہی ہو. اور صرف یہ نہیں کہ صرف کلائمیٹ کے متعلق ہو، بلکہ اس میں سمجھتا ہوں 2 چیزیں اور بھی اس میں ایڈ کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اونرشپ. ہم چیزوں کو اون کریں. This is the point. ہاں، This is the تو point. اگر ہم چیزوں کو اون نہیں کریں گے تو پھر سلسلہ بگڑتا جائے گا. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ چیز میری ہے اور مجھے اس کو سنبھالنا ہے، مجھے اس کی کیئر کرنی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی. جہاں اونرشپ کی بات ہے، وہیں میں نے شروع میں کسٹوڈین کی بات بھی کی تھی، اور ہمیں بچوں کے اندر اس بات کو بھی ان کو اس بات کو بھی آگاہی دینی ہے کہ جو ان ساری چیزوں کا مالک ہے وہ تو خدا کی پاک ذات ہے، لیکن خدا نے ہمیں یہ پوری کائنات جو ہے وہ ہمیں دی ہے، اور ہمیں کسٹوڈین کی ذمہ داری دی ہے. اور جب اس نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے تو ایک وقت آئے گا جب ہمیں اس کا جواب بھی دینا ہے کہ خدا نے مجھے یہ بلیسنگ دی، میں نے اس کا کیسے یوز کیا اور میں نے اگلی جنریشن تک اس کو کیسے منتقل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو ہیں یہ اس سبجیکٹ میں ہونی چاہیے. میں اکثر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کرتا ہوں. دیکھیں، میری کلاس فیلو تھی کرسٹین، اس کا نام تھا. میں نے پہلے بھی 1-2 موقعوں پہ اس کے اوپر شیئر کیا، لیکن بات ایکچوئل جو اس کی اسپرٹ ہے میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. ویسے وہ بات ایسے لگے جیسے پتہ نہیں میں کہاں پہ بات کر رہا ہوں. ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں اور کرسٹین، اور بات ہو رہی تھی، اور کرسٹین نے یہ کہا کہ میں نے ول کی ہے، وصیت کی ہے کہ میری باڈی کو کریمیٹائز کیا جائے. اچھا. اب دیکھیں، جو ٹھیک ہے ہمارے ہندو بہن بھائیوں کے ہاں اس کا ایک اپنا مذہبی پہلو ہے، لیکن جو دوسرے مذاہب میں ہے اس کی شاید یہ جگہ نہیں بنتی. تو میرے لیے بڑا عجیب تھا، شاکنگ تھا اس کو ہضم کروں. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ کیا بات کر رہی ہے، کیوں ایسا آپ نے کیا ہے؟ تو اس نے ایک بات کی اور وہ مجھے کہنے لگی کہ اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ جو میری باڈی میں جرمز ہیں وہ اگلی جنریشن تک منتقل نہ ہو، اس وجہ سے میں نے ول کی ہے. مذہبی پوائنٹ آف ویو سے نہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے
جو کہ ارباب علم و دانش ہے نا جی، انٹیلیجنشیا جی جو ہے، جی انہوں نے اپنے پرسپیکٹو میں اپنے حساب سے سوچنا شروع کر کر دیا دیا. جی. تو یہ بھی مطلب ہے کہ اگر ٹھیک ہے یا نہیں نہیں، ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی وہ ہے، مگر یہ ہے کہ سوچنا شروع لیکن کر جو دیا. ان کا کنسرن ہے اس کو دیکھیں کہ وہ صحیح. اس کے لیے اپنے آپ کو اس لیول تک لا رہے ہیں صحیح. کہ جو اگلی جنریشن تک یہ جو خدا نے ہمیں گفٹ اور تحفہ دیا ہے بالکل بالکل. ہم اس کو اچھی حالت میں آگے شفٹ کریں، ادروائز وہ جنریشن ہمیں آ کے پھر اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرے یاد گی. نہیں کرے گی. بڑی اچھی بات کی جی پادری صاحب. ہم قادری صاحب کی طرف چلتے ہیں جی. قادری صاحب، میں یہ ایک چیز جو محسوس کرتا ہوں، سوری ٹو سے، آپ کہیں کہ آپ میں اس طرح سے بات کر رہا ہوں، یہ مسجدوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض آتے ہیں نمازی وضو کرنے کے لیے تو وہ نلکا کھول دیتے ہیں اور بس لگے رہتے ہیں. کچھ ایسا سسٹم ہم سے، یہ پانی بڑا زیادہ ضائع ہوتا ہے. اور مسجدوں میں اگر مثال کی بات ہے کہ اگر کچی جگہ نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے گملے رکھے جا سکتے ہیں، فلاور پاٹس رکھے جاتے ہیں. چھوٹا گملہ جو ہے نا جی، اچھا انڈور پلانٹس جو ہے نا، مطلب ہے کہ آپ چھت کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں. تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی کام کرنا چاہیے. جیسے مطلب یہ آپ نے پہلے بات کی ہے کہ اپنے خطبے اپنی تقریر کے ذریعے بھی لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا بدریخ پانی ضائع ہوتا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا ذرا سا کوئی ایسے ہی وہ کریں گے، یا کوئی اس کا سائنٹیفک حل ہو کہ اس کا وہ پانی، جیسے قاری صاحب نے بتایا کہ وہ ضائع نہ ہو، کہیں ٹینک میں چلے جائے، اس کو ریسائیکل کر کے پھر مطلب ہے کسی اور کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیونکہ پانی ایک دیکھیں نا جی، یہ تو مطلب سائنٹیفکلی پرووڈ ہو گیا کہ یہ واٹر ٹیبل بہت نیچے چلا گیا ہے. اور بلکہ یہ بھی جو ہے تو ایکسپیکٹڈ ہے، بلکہ یہ جو ہے تو پروفیسی کی گئی ہے، پیشگوئی کی گئی ہے کہ آئندہ آنے والی جنگیں پھر پانی پہ ہوں گی جیسے ماضی میں ہوتی تھی. اور جہاں پہ پانی ہوگا وہیں پہ جا کے لوگ آباد ہوں گے. اچھا، اس میں آپ کہیں گے کہ میں شروع ہو گئی، سوری ٹو سے، تو ایسے ہے کہ اب دیکھیں پہلے پانی کراچی میں کام ہوتا تھا، اب اسلام آباد میں بھی شروع ہو گیا ہے. پشاور کے بھی بعض علاقوں میں پانی کی ٹیبل بہت نیچے چلی گئی ہے. تو آپ اپنے ذریعے خیالات سے ہمیں جو ہے تو آگاہ کریں. جناب علی، پانی تو اللہ عز و جل کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. اور جیسے قاری صاحب نے فرمایا تو افریقہ میں میرے خیال میں کوئی بعض ایسے ممالک ہے کہ جہاں میٹر لگے ہوتے ہیں. جی جی. ادھر ہمارا جو ہے تھوڑا سا زیادہ ہے تو لوگ قدر نہیں کرتے. ورنہ اسلامک نقطۂ نظر سے اگر میں بتاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا کہ اگر کوئی سمندر کے کنارے بیٹھ کر وہ مطلب وضو کرتا ہے اور وہ 3 کے بجائے 4 مرتبہ ہاتھ پہ پانی ڈالے تو یہ بھی اسراف ہے، اچھا، یعنی یہ بھی حرام اور گناہ میں آتا ہے. تو یہ اچھی بات ہے. اگر اس کے لیے کوئی ایسے نل کی وہ پروڈیوس کرے کہ وہ ہاتھ آگے کرے تو وہ پانی آ جائے اور سینسر کرے. لگا وہ. جی جی، بعض وہ میں نے دیکھا ہے، وہ ایک ہے وہ بڑے تکلیف دہ ہیں. وہ اس کو انگوٹھے سے دبا کے وہ کرنا پڑتا ہے، پھر چھوڑے وہ بند ہو جاتا ہے. تو وہ بھی بڑے تکلیف دہ ہیں. کوئی ایسا سسٹم ہو کہ اس سے پانی تھوڑا جی، میں نے خود اندازہ کیا ہے اپنے گاؤں میں، جو غالباً 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے وہ سرکاری جو ٹیوب ویل ہے اس سے پانی آتا ہے، تو ہر گھر سے ایک بڑا پائپ پانی کا مطلب آٹومیٹیکلی آتا ہے. اتنا نہیں کر سکتے کہ کوئی وال یا وہ ٹوٹی لگائے کہ وہ بند کرے. بالکل ہاں. تو یہ پانی کا ضیاع آئندہ نسلیں جو ہے وہ ہمیں پھر معاف نہیں کریں گے پانی کا. اور جیسے قاری صاحب نے فرمایا کہ وہ میں نے مدینہ پاک میں دیکھا تھا ایک جگہ بہت بڑے باغات اور سرسبز اور کھیت وغیرہ اور یہ چیزیں سبزیاں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے لیے پانی کہاں سے آتا ہے. کہنے لگا کہ وہ مسجد نبوی کی جو مستعمل پانی ہے، یہ سارے جو فصل ہے اس سے ہم پانی دیتے ہیں. تو اگر یہ اس کے لیے کوئی کام ہو جائے تو بہت بڑا پانی روزانہ جو ہے وہ ہم ضائع کرتے ہیں. تو اسلام میں تو یہ ہے کہ ہر چیز میں جس طرح اسراف جو ہے وہ حرام ہے، تو پانی میں بھی اسراف جو ہے وہ حرام ہے. مطلب ایک خاص تعداد ہے وضو کے لیے بھی، خاص تعداد ہے غسل کے لیے بھی. تو ہمیں تو یہی حکم ملتا ہے کہ ان چیزوں میں اسراف نہ کریں، یہ آئندہ نسلوں کے لیے بچا کے رکھیں. صحیح بات ہے جی. دوستو، ساتھی اور پیارے سامعین، آپ نے جو ہے تو ہمارا پروگرام کلائمیٹ چینج کے حوالے سے سنا. جناب ہمارے ساتھ بہت ہی معزز اور موقر مہمانان گرامی موجود تھے. قاری اللہ مدنی جو کہ چیئرمین ہیں جی پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کے اور سابقہ صوبائی وزیر ہیں، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. پادری جوزف جان صاحب مذہبی لیڈر ہیں، کرسچینٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور مولانا وسیع اللہ قادری صاحب جو کہ اپنے
حوالے سے جو ہے جناب عالی مذہبی تعلیمات جو ہے ان کا پرچار کرتے رہتے ہیں. ان سبوں نے جناب عالی یہی میسج ہمیں دیا کہ یہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں، یہ جو پانی جو ہے، یہ درخت جو ہے، یہ چاند تارے سورج ستارے، جناب یہ چشمے ہمارے یہاں پہ سوکھ گئے ہیں. پہلے یہاں پہ پشاور میں بہت سارے چشمے ہوتے تھے، سخی کا چشمہ ہوتا تھا، جان کا چشمہ ہوتا تھا، وہ سوکھ گئے ہیں، نہریں گندی ہو گئی ہیں، درخت کاٹے گئے ہیں. تو آگے چل کے رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے ہر بندے نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اگر ہم نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو خدا نخواستہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی اور ہمیں برے الفاظ میں یاد کریں گی اور انسانیت جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گی. جی جناب اس حوالے سے ہم نے جو ہے تو آج اپنا رول پلے کیا. جی آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں. جی اپنے میزبان ملک ارشد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی ایسی نشست میں حاضر ہوں گے. جی تب تک اجازت دیجیے. جی اللہ حافظ.